اللہ ارشاد فرماتا ہے، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی، جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو، نہ زنا کرتے ہوئے، نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اس آیت کریمہ کا سیدھا آسان ترجمہ ہے۔ اب اس سے پہلے گزشتہ ہم نے یہ سنا کہ شکار کے حوالے سے یعنی پاک چیزوں کا بیان چل رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا تھا جب انہیں حرام چیزیں بتائی گئی کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، اس کو حرام کیا، اس کو حرام کیا، تو پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے حلال چیزیں کیا ہیں؟ طیبات چیزیں تو بتایا گیا کہ اس کے علاوہ جو حلال ہیں، طیبات ہیں، چیزیں ہیں، وہ حلال ہیں۔ اب یہاں پر بھی کچھ پاکیزہ چیزیں اور اہل کتاب کے ساتھ نکاح کے بارے میں مسائل کا ذکر ہے۔ یہاں آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، تو اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ یہاں کہا گیا نا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور۔ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے، مگر جو واقعی اہل کتاب ہو۔ ایسا نہیں کہ آج کل کے یہود و نصارہ کہ ان میں اکثر وہ دہریہ بن چکے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، تو آج کی بات نہیں ہے، مگر جو آج بھی اگر کوئی اہل کتاب حقیقی آسمانی کتاب کو ماننے والا ہو، اللہ کو مانتا ہو، اس کی بات ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ یا ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ وہ یہودی ذبح کرے یا عیسائی ذبح کرے۔ مگر میں نے کہا نا پہلے کہ واقعی وہ اہل کتاب ہو، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت یا کوئی سمجھدار بچہ، اہل کتاب میں سے مرد ذبح کرے، عورت ذبح کرے یا کوئی سمجھدار بچہ ذبح کرے، ان کا ذبح کیا ہوا مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہوں، جو واقعی اہل کتاب ہوں، آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہوں اور اللہ کو ماننے والے ہوں۔ موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد، یعنی اس زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد دہریہ اور خدا کی ذات کے منکر ہو چکے ہیں، لہذا نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے نہ ان کی عورتیں حلال ہیں۔ تو جو دہریہ بن چکے ہیں، جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اور بالخصوص موجودہ دور کے کتابی، تو ان کے بارے میں ہے تو نہ تو ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ ہی ان کی عورتیں۔ ان کا ذبیحہ اس وقت حلال ہے جبکہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں، اور آج کے دور کے جو موجودہ زمانے میں عیسائی ہے یا یہودی ہیں وہ دہریہ بن چکے ہیں، ان کے کفریہ عقائد انہوں نے گھڑ لیے۔ اہل کتاب سے نکاح کے چند اہم مسائل یہاں جو کہا گیا کہ ان کی عورتیں بھی حلال ہیں۔ ہاں، مسلمان مرد کے لیے یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں، یعنی مسلمان مرد کتابی سے نکاح کر سکتا ہے، مگر کسی عورت کو اجازت نہیں کہ وہ کسی اہل کتاب سے نکاح کرے، یہ صرف مرد کے لیے اجازت ہے۔ تو کچھ نکاح کے مسائل ہے، سن لیں۔ نمبر 1، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں، دہریہ نہ ہو، اللہ کی ذات کے انکار کرنے والے منکر نہ ہو، دہریہ نہ ہو، جیسے آج کل بہت سے ایسے بھی ہیں جو دہریہ بن چکے ہیں۔ نمبر 2، یہ اجازت بھی دارالاسلام میں رہنے والی ذمیہ اہل کتاب عورت کے ساتھ ہے، جو دارالاسلام میں رہتی ہو، ذمی ہو، اس عورت کے ساتھ ہے۔ موجودہ زمانے میں جو اہل کتاب ہیں، یعنی اس زمانے کے اندر جو ہے عیسائی یا یہودی، یہ حربی ہیں، اور حربیہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ 2،
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو ہے. مسلمان عورت کا نکاح کسی کتابی مرد سے قطعی حرام ہے. یعنی مسلمان عورت کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کتابی کے ساتھ نکاح کرے، یہ قطعاً حرام ہے. مسلمان مرد کتابی عورت سے نکاح کر سکتا ہے مگر مسلمان عورت کسی کتابی سے نکاح نہیں کر سکتی. اہل کتاب عورتوں میں سے اچھے کردار والی عورت سے نکاح کیا جائے، یہ حکم مستحب ہے. یعنی کتابی عورتوں میں سے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جو کردار والی ہو، اچھے کردار کی ہو، ان سے نکاح کرنا یہ حکم مستحب میں سے ہے. نمبر 5، اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کیے جائیں. عورتیں حلال ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی اور طریقے سے، بلکہ نکاح ازدواجی تعلقات یعنی کہ نکاح کے ذریعے ہی ان کے ساتھ یہ تعلقات قائم کیے جائیں. پوشیدہ دوستیاں لگانا یا پوشیدہ یا اعلانیہ بدکاری کرنا ان کے ساتھ بھی حرام ہے. ایسا نہیں جیسے کسی بھی عورت کے ساتھ بدکاری یا بغیر نکاح کے اس طرح سے تعلق قائم کرنا یہ ویسے بھی حرام ہے اور کتابی عورت کے ساتھ بھی حرام ہے. تو نہ تو پوشیدہ ان کے ساتھ دوستیاں لگائی جائے، نہ پوشیدہ یا اعلانیہ طور پر ان سے کوئی ایسی بدکاری کرنا، تو یہ ان کے ساتھ بھی حرام ہے. حلال ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا نکاح جو واقعی اہل کتاب ہو ان کے ساتھ نکاح حلال ہے. نمبر 6، اہل کتاب عورت کو بھی مہر دیا جائے گا. یعنی جیسے ہم مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو ان عورتوں کا حق دیتے ہیں، مہر دیتے ہیں، اسی طرح اگر کسی کتابی عورت سے، کتابی سے مراد ہے عیسائی یہودی جو واقعی اہل کتاب ہو، جو آسمانی کتاب کو ماننے والا، نہ کہ آج کے دور کے، آج کل جیسا کہ کہا نا کہ وہ دہریہ بن چکے ہیں، کفریہ انہوں نے عقائد گھڑ لیے ہیں، تو ان کے ساتھ کی بات نہیں ہو رہی. جو واقعی اہل کتاب ہو، آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہوں، اللہ کو مانتے ہوں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے ساتھ اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح کریں گے تو پھر انہیں بھی مہر دیا جائے گا، نہ کہ مستی نکالتے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ ناجائز طریقے پر مستی نکالنے سے بھی، بے دھڑک زنا کرنا اور آشنا بنانے سے بھی پوشیدہ نامراد ہے. یعنی کہ یہاں پر بھی یہ پوشیدہ طور پر ان سے ملاقات کرنا مراد ہے. یہ جو کہا نا کہ پوشیدہ طور پر انہیں آشنا بنانا یا ان کے ساتھ زنا کرنا یہ بھی حرام ہے. تو آشنا بنانے سے مراد یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر ان کے ساتھ ملنا، یعنی کہ یہ زنا ہی مراد ہے. پوشیدہ طور پر کب ملتا ہے انسان، اس سے مراد زنا ہے، مگر اس کو آشنا بنانے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. تو ناجائز طریقے پر مستی نکالنا، اسی طرح بے دھڑک زنا کرنا یا آشنا بنانا یعنی کہ پوشیدہ طور پر ان کے ساتھ زنا کرنا، یہ سب حرام ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے. یعنی کوئی مسلمان تھا، مومن تھا، اب وہ اپنے ایمان سے پھر کر کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، کسی اور دین میں چلا گیا. تو اب وہ اگر مرتد ہو گیا تو مرتد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے. اب جو اس نے مومن ایمان کی حالت میں جتنے اعمال کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، جتنے بھی نیک اعمال تھے، جیسے ہی وہ مسلمان سے کسی اور دین میں چلا گیا، ایمان سے نکل گیا، تو اب اس کے جتنے بھی نیک اعمال تھے سب برباد ہو گئے. اور اگر پھر وہ دوبارہ اگر مومن ہوا تو وہ تو برباد ہو گئے، اب اسے نئے سرے سے اپنے اعمال کرنے ہوں گے. حج اگر اس پر حج فرض ہے تو پھر سے حج کرنا پڑے گا، کیونکہ جو پہلے کے تھے وہ مرتد ہونے کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے. تو جو ایمان سے پھر گیا کافر ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب باقی نہیں رہتا. اگر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے حالت ایمان میں بہت سے نیک کام کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، سجدوں پر سجدے کیے ہیں، تو مجھے آخرت میں اس کا کچھ انعام ملے گا، تو نہیں. جیسے ہی ایمان سے نکلتا ہے انسان، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ایمان کی حالت میں مرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم بار بار دعاؤں میں کہتے ہیں اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما. ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اسی لیے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے اور استغفار بھی پڑھتے رہنا چاہیے. اور اس طریقے سے کفریہ کلمات آج تو بلکہ پروں سے جا رہے ہیں مسلمان نوجوانوں کو، گانوں کے طور پر،
نہ جانے فلموں میں، اور اس طریقے سے کئی ایسے جملے بول کر کہ اب میں بولنا نہیں چاہتا وہ جملے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ایسے کفریہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے کفر پروسا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان وہ بول بھی جاتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے جن جملوں کو استعمال کیا ہے وہ قریب قریب کفر کے ہیں یا حد کفر تک پہنچے ہوئے، یا کبھی تو دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اس طریقے کے الفاظ۔ تو ہمیں بچنا چاہیے، جو جانکار ہو اس سے صلاح مشورہ اور اپنی اصلاح کرواتے رہنا چاہیے، اور آج کل کے سوشل میڈیا سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت سی اہم باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے شکار کے حوالے سے بہت سے ایسے مسائل پیچیدہ کہ کس جانور سے شکار کیا ہوا جانور حلال ہوگا، کہ بھئی کچھ شرطوں کے ساتھ ہے کہ ایسا جانور جسے ہم نے پالا ہو، شکار کرنا سکھایا ہو، وہ جانور مسلمان کا ہو، اس نے زخم لگا کر شکار کیا ہو، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے چھوڑا گیا ہو، اور اس کا کیا ہوا شکار پھر حلال ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہم پہلے نہیں جانتے تھے، اب سننے کو آ رہی ہیں۔ آج بھی کچھ جیسے کتابی کے ساتھ نکاح کی بات ہو، اہل کتاب کے ساتھ تعلقات، ان کے ذبیحے کی بات ہو، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے جانتے بھی ہوں، مگر کچھ لوگوں کے لیے نہیں بھی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ ماننا دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا رات بھر نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یہ دین کا علم ہے، تو روزانہ آپ کوشش کریں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہم اس امید سے بیٹھتے ہیں کہ کچھ سیکھیں گے اور اس کی برکتوں سے ہماری زندگی میں کوئی انقلاب پیدا ہو جائے۔ اللہ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔